قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 2 ماخذ بیان کیے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا فرمان رسول ہے، اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ 6 پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بھی کی ہے جو فرمان رسول اور فرمان اللہ میں فرق کرتے ہیں، یعنی ایک کو حجت مانتے ہیں اور ایک کو حجت نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں. اور پھر کچھ لوگ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی حدیث کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ بات سراسر غلط ہے. بلکہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس حدیث کا انکار کرتی تو وہ کبھی اس کی راوی خود نہ بنتی، بلکہ فتح الباری پارہ نمبر 27 اور صفحہ 293 میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاطمہ الزہراء کے واسطہ سے آگے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الانبیاء لا یورثون. تو اگر وہ اس حدیث کا انکار کرتی تو کبھی اس حدیث کو وہ روایت نہ کرتی. جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حدیث کی انکاری نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے. اور جو بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے تو انہوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ وفات تک وہ بات نہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اس راوی کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے جس طرح انہیں واقعہ کا علم تھا انہوں نے اپنی طرف سے اسی طرح بیان کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا تو ان کو حدیث کا مطلب سمجھنے میں اختلاف تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ ان کا یہ مطلب تھا کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اور اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہوتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ کا جو چھوڑا ہوا ہے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اس کی جو آمدن ہے ان میں ہمارا حصہ بنتا ہے. اس حدیث کے مطلب سمجھنے میں اختلاف تھا، اور جب یہ حقیقت کو وہ سمجھ گئیں تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کیا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کرنے بھی گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے اپنے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے غسل آپ نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس
تم دونوں نے مل کے مجھے غسل دینا ہے۔ تو اگر ناراضگی ہوتی تو پھر کبھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے بارے میں یہ وصیت نہ کرتی کہ میرے غسل میں ان کو بھی شریک کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل جو ہے حضرت اسماء بنت امیس دیں، اور انہوں نے پھر آ کے دیا، غسل دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئے، حتیٰ کہ یہ روایت میں ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو یہ پروپگنڈا سراسر غلط ہے، اور یہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حصہ نہیں دیا۔ عورت پہ پہلا ظلم جو ہے وہ پہلی خلافت میں ہوا ہے، حالانکہ جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی فرما بردار بیٹی تھیں، انہوں نے آپ کے فرمان پہ من وعن عمل کیا، اور جو اگر مطلب سمجھنے میں کچھ اختلاف تھا تو جب ان کو مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سمجھا دیا تو وہ اس سے بھی دستبردار ہو گئیں، اور آخر وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کرنے بھی آئے۔ تو یہ جو لوگ اس حدیث کو انکار حدیث کے حوالہ میں انکار حدیث کے طور پہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔